یہ کسی ایک ملک کا مسئلہ نہیں بلکہ پوری دنیا اس وقت تیسری عالمی جنگ کی طرف تیزی کے ساتھ بڑھ رہی ہے، اور جب بھی دنیا کسی بڑے حادثے کی طرف بڑھتی ہے تو وہ اصل طاقت اور قوت رکھنے والے انسانوں کو ڈیمیج کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ مثال کے طور پر پہلی عالمی جنگ کو لے لیں، دوسری عالمی جنگ کو لے لیں۔ پہلی اور دوسری عالمی جنگ کے موقع پر ہتھیار والوں کو لوگوں نے ٹارگٹ نہیں کیا بلکہ دل والوں کو لوگوں نے ٹارگٹ کیا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ دنیا اچھی طرح جانتی ہے ہتھیار والے جیتے ہارے اس کی کوئی گارنٹی نہیں ہوتی، مگر اہل دل ہمیشہ جیتتے ہیں۔ مثال کے طور پر بدر کے میدان کے اندر 1000 ہتھیار لے کر آئے تھے اور اللہ اکبر 313 صاحب دل آئے تھے۔ ہتھیار والے ہار گئے، دل والے جیت گئے۔ اس طریقے سے آپ دیکھیں کلیجہ چبانے والے ہتھیار لے کر کے آئے تھے اور کلیجہ چبانے والے دل لے کر کے آئے تھے۔ کلیجہ چبانے والے ہمیشہ کے لیے ہار گئے اور چبانے والے جیت گئے۔ ہمیشہ کے لیے ہارنے کی بات اس لیے کر رہا ہوں کہ کبھی کلیجہ چبایا تھا لیکن اللہ اکبر بعد میں اللہ رب العزت نے اسی رسول کی غلامی کا شرف ان کو عطا کیا۔ یہ سب سے بڑی ہار نہیں ہے تو کیا ہے؟ اللہ اکبر۔ اس لیے کہ جب انسان کسی کو مان لیتا ہے تو پھر اس کو اپنا آقا ماننے پر مجبور ہو جاتا ہے۔ اگرچہ ہم اہل سنت الحمدللہ یہ مزاج رکھتے ہیں کہ ایمان لانے سے قبل جو باتیں ہوئی بعد میں اس کو دہراتے نہیں ہیں، اس لیے کہ ہمارا یہ ہے جس کو رسول اللہ معاف کر دے امتی کو حساب کتاب کرنے کا حق کیا ہے؟ اللہ اکبر۔ یہ ہمارا نظریہ ہے میرے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیارے دیوانوں۔ لیکن اندازہ فرمائیں پھر کربلا میں دیکھیں 22,000 ہتھیار لے کر کے آئے تھے اور 72 صاحب دل آئے تھے۔ 22,000 ہتھیار والے ہار گئے، دل والے جیت گئے، اب تک ان کی جیت کے ڈنکے ہیں۔ اس لیے اب دنیا تیسری عالمی جنگ کی طرف بڑھ رہی ہے۔ ٹارگٹ کس کو کیا جا رہا ہے؟ دل والوں کو کیا جا رہا ہے۔ پھر کہہ رہا ہوں کسی ایک ملک کا نہیں بلکہ پوری دنیا کا مسئلہ ہے، اور ہمارے نوجوانوں کو، ہمارے بچوں کو، ہماری بچیوں کو دین سے دور کیا جا رہا ہے۔ آئے دن اخبارات میں آتا ہے اتنے بچے مرتد ہو گئے، اتنی بچیاں مرتد ہو گئی، اللہ اکبر۔ اور اس کے بعد آج ہمارے جلسوں کا عنوان بھی یہ ہے کہ بچوں کو مرتد ہونے سے کیسے بچائیں، بچیوں کو ارتداد سے کیسے بچائیں۔ ایک بات اچھی طرح یاد رکھیں، صرف جلسوں کے عنوان انقلاب پیدا نہیں کر سکتے جب تک کہ میدان عمل کے اندر ہم قدم نہ رکھیں۔ کہنے والے نے کہا تھا اقبال بڑا اپدیشک ہے، من باتوں میں موہ لیتا ہے، گفتار کا غازی بن تو گیا، کردار کا غازی بن نہ سکا۔ یاد رکھنا جب تک کہ میدان عمل میں ہم قدم نہ رکھیں گے اس وقت تک فتنہ ارتداد کا مقابلہ نہیں کر سکتے، اور فتنہ ارتداد کا مقابلہ کرنے کے لیے اللہ اکبر بہت زیادہ محنت کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ صرف 3 باتوں پر ہمیں محنت کرنی ہوگی۔ اگر ہم نے 3 باتوں پر محنت کی، ہم صرف ارتداد پر بند نہیں باندھیں گے انشاءاللہ، اللہ اکبر، بلکہ جو لوگ ارتداد کا فتنہ پھیلا رہے ہیں وہ لوگ خود اسلام کے دامن میں پناہ لینے پہ مجبور ہو جائیں گے۔ لیکن انشاءاللہ جذباتی باتیں کرنے سے، درد بری باتیں کرنے سے مسائل کا حل نہیں ہوتا۔ آئیے ہمیں کرنا کیا ہے؟ اللہ اکبر۔ میں وہی باتیں کہوں گا جو آج سے 1450 سال پہلے میرے اور تمہارے سچے نبی نے فرمایا تھا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اپنی اولاد کو 3 باتیں سکھاؤ۔ اللہ اکبر۔ اپنی اولاد کو 3 باتیں سکھاؤ۔ اللہ ارتداد سے بچانا ہے، جرائم سے بچانا ہے، فتنوں سے بچانا ہے، گناہوں سے بچانا ہے۔ اللہ اکبر۔ اولاد کو معزز بنانا ہے، عزت دار بنانا ہے۔ 3 باتیں سکھاؤ، لوگوں کے کندھے سے کندھا ملانے کی حیثیت پیدا کرنا ہے۔ 3 باتیں سکھاؤ۔ وہ 3 باتیں کیا ہیں؟ سب سے پہلی چیز اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اپنی اولاد کو اپنے نبی کی محبت سکھاؤ، بے شک سبحان اللہ سبحان اللہ، عشق مصطفیٰ سکھاؤ۔ اللہ اکبر۔ ماں باپ خود سکھائیں، یہ دارالعلوم میں بھیج کر کے آپ یہ بات سکھانے کی بات نہیں کی گئی ہے۔ دارالعلوم تو علم سکھائے گا،
عشق کو چار چاند لگائے گا. یہ ذمہ داری ماں باپ کی ہے. اللہ اکبر. ماں باپ عشق مصطفیٰ کو سکھائیں, ماں باپ محبت رسول کو سکھائیں, اور صرف سکھائیں نہیں بلکہ عشق کو پلا دو. آج میری قوم کا جوان عزت کے لیے در در کا بھکاری بن کے پھر رہا ہے. ہم نے کہا عشق مصطفیٰ وہ ہے, سیاسی لیڈر کیا, مالدار کیا, پڑھے لکھے کیا, ارے عشق وہ ہے جو نکیرین سے تعظیم کروا لیتا ہے. یہ دنیا کا انسان کیا چیز ہے؟ میرے امام کہتے ہیں نکیرین کرتے ہیں تعظیم میری, فدا ہو کے تجھ پہ یہ عزت. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالہ, مذہب اسلام, مسلک اعلی حضرت حضور سید امیر القادری صاحب قبلہ. جب عشق مصطفیٰ سے نکیرین تعظیم کرتے ہیں, جب عشق مصطفیٰ سے نکیرین تعظیم کرتے ہیں تو دنیا کے انسان کی حیثیت کیا ہے؟ دراصل آج ذلیل اس لیے ہو رہے ہو کہ حضور کا احترام نہیں کر پا رہے, حضور کی عزت نہیں کر پا رہے. جب تک مسلمان رسول اللہ کی عزت کرتا تھا, جب تک مسلمان اپنے نبی سے عشق کرتا تھا, اس وقت تک وہ خود عزت دار تھا, وہ خود اس کو وقار ملا ہوا تھا. لیکن جب سے مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت سے دور ہوا, عشق مصطفیٰ سے دور ہوا, اس کے بعد سے حالات کیا ہو گئے دیکھ رہے ہیں. اللہ اکبر. حالات کا رونا رونے کی سے کیا فائدہ, آپ ہم سے زیادہ حالات جانتے ہیں. لیکن ایک بات آپ کہیں گے آپ کیسی بات کر رہے ہیں, کیا ہم عاشق رسول نہیں؟ میں کہتا ہوں آپ کے عشق مصطفیٰ پر مجھے کوئی شک نہیں. میں تو اتنا سمجھتا ہوں آپ مجھ سے بہتر عاشق رسول ہیں. لیکن میں یہ سوال ضرور آپ کے سر پر رکھ کر کے آگے بڑھنا چاہتا ہوں. یاد رکھنا, جو عاشق ہوتا ہے وہ محبوب کے دل کو کبھی تکلیف نہیں پہنچاتا. جو عاشق ہوتا ہے وہ محبوب کے دل کو کبھی اذیت نہیں پہنچاتا. اللہ اکبر. فقی ابو اللیث سمرقندی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی کتاب میں لکھتے ہیں کہ سیدنا فاروق اعظم فرماتے ہیں تم گناہ کوئی کرو, چھوٹا کرو یا بڑا کرو, اس سے رسول اللہ کا دل دکھتا ہے. حضور علیہ السلام قبر انور میں رنجیدہ ہوتے ہیں. اس ہزاروں کے مجمع میں عشق مصطفیٰ کا دعویٰ کرنے والوں سے پوچھنا چاہتا ہوں گناہ صغیرہ کرو یا گناہ کبیرہ کرو, قبر انور میں مصطفیٰ جان رحمت رنجیدہ ہوتے ہیں. کیا خیال ہے اے عاشقان رسول کہلانے پہ فخر کرنے والوں, جب تمہارے چہرے کی داڑیاں گٹھوں میں پڑتی ہوگی اس وقت رسول اللہ کے دل پہ کیا گزرتی ہوگی؟ جب تم کسی عورت پر پاپ کی نظر ڈالتے ہوں گے اس وقت رسول اللہ کے دل پہ کیا گزرتی ہوگی؟ جب تم اپنے ماں باپ کو, بوڑھے ماں باپ کو اپنے گھر سے نکالتے ہوں گے اور تمہارے ماں باپ کبھی روڈوں پر, کبھی مسجدوں کے زینے پر کسی کے آگے ہاتھ پھیلا کر کے بھیک مانگتے ہوں گے, اس وقت رسول اللہ کے دل پہ کیا گزرتی ہوگی؟ فجر کی نماز میں نرم نرم گدوں پر جب تم مسجدوں کو ویران کرتے ہوں گے اس وقت میرے آقا کے دل پر کیا گزرتی ہوگی؟ اور بڑی معذرت کے ساتھ نرم نرم گدوں پہ لیٹ کر کے جب تم زنا کی فلمیں دیکھتے ہوں گے اس وقت اللہ کے رسول کے دل پہ کیا گزرتی ہوگی؟ لوگ کہتے ہیں مولانا ہمارے ساتھ ایسا کیوں ہو رہا ہے؟ میں کہتا ہوں صرف ایک وجہ ہے, جو قوم قبر میں مصطفیٰ جان رحمت کو غمگین کر دے, اللہ کے رسول کو رنجیدہ کر دے, حضور کو دکھی کر دے, وہ قوم گھروں میں سکھ چین سے کیسے رہ سکتی ہے؟ یاد رکھنا جب تک مصطفیٰ جان رحمت کو خوش کرتے رہے خوشیاں تمہاری کنیزیں بن کر تمہارے پیچھے پیچھے چلتی رہی, جب سے رسول اللہ کو رنجیدہ کر رہے ہو خوشیوں کے لیے در در کے محتاج ہو گئے, در در کے بھکاری ہو گئے. کیا سمجھتے ہو کون خوشیاں دے گا؟ خوشیاں دے گا جو خود خوشیوں کے لیے محتاج ہے, وہ خوشیاں دیں گے. بے شک بے شک. آپ سیاسی لیڈروں کے دروازے پہ خوشیوں کی بھیک مانگ رہے ہو, آپ اداکاروں کے دروازوں پہ خوشیوں کی بھیک مانگ رہے ہو. ان کی پرسنل لائف میں جھانک کے دیکھو, وہ خود خوش نہیں ہے. نیند کی 4 گولیاں کھا کر بھی ان کو سکون کی نیند نہیں آتی. جو اپنی سکون کی نیند نہ لا سکے وہ تمہیں کیا خوشیاں دیں گے؟ ان کا ظاہر دیکھ کر کے مت ترسو, مت بے چین ہو. خدا کی عزت کی قسم, اگر اصل خوشی چاہیے, اصل خوشی اللہ اکبر, اگر وہ کوئی دے سکے
तबस्सुम की आदत पे लाखों जिंदाबाद जिंदाबाद माशाअल्लाह या रसूल अल्लाह या रसूल अल्लाह जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। नींद की गोलियां खाकर भी बेचैन रहने वालों से तुम खुशियों के तलबगार हो। सुनो, हुजूर से वफा वो चीज है जो कब्र में भी तुम्हें सुकून से सुला दे। बेशक हक है। जो कब्र में भी तुम्हें सुकून से सुला देगी। मेरे इमाम कहते हैं खाक होकर इश्क में, खाक होकर इश्क में आराम से सोना मिला, जान की एक्सीर है उल्फत रसूल। जिंदाबाद जिंदाबाद। हुजूर से सच्चा इश्क तो करके हमने इश्क की बातें की है, इश्क किया कितना। अगर हम आशिक होते वाकई, अगर हम वाकई आशिक होते तो हमारे मोहल्लों की मस्जिदें वीरान न होती। हक है बेशक। जलसा गाह को आबाद करके मस्जिदों को वीरान करने वालों, अल्लाह जलसे गाह आबाद होकर इनकलाब नहीं आएगा। जी। मस्जिदें, बल्कि एक बात कहूं, बुरा मत मानना, और मैं वल्लाह किसी को भी टारगेट करके तकरीर करने को हराम समझता हूं। मैं किसी को टारगेट करके नहीं कह रहा हूं, लेकिन एक जुमला याद रखना, अगर मुसलमानों ने मस्जिदें भर दी होती तो हमें जेल भरो तहरीक चलाने की जरूरत न पड़ती। जिंदाबाद जिंदाबाद। हमें इस वक्त मस्जिदें भरने की जरूरत है, बेशक बेशक। क्योंकि मस्जिद भरोगे तो फिर मस्जिद भरने का अंदाज ही कुछ और होगा। इसलिए कि आपने सजदे को समझा, जिस सजदे से अल्लाह मिलता है उस सजदे से कौन सी खुशी नहीं मिल सकती, कौन सी नेमत नहीं मिल सकती। तो पहली चीज, बात दूर न निकल जाए, पहली चीज अपनी औलाद को इश्क रसूल सिखाओ। माँ बाप आशिक होंगे तभी तो औलाद को इश्क सिखाएंगे। जब माँ बाप खुद हीरो हीरोइन के चक्कर में उलझे होंगे, फिल्मी अदाकारों के चक्कर में उलझे होंगे, उनके मोबाइल के स्क्रीन पर जब 2.5 साल का बच्चा हीरो और नचनिया की तस्वीर देखेगा तो उसके दिल में इश्क किसका पैदा होगा? आप मुझे बताएं, आप अपने मोबाइल चेक तो करें जरा, किसी के मोबाइल के ऊपर हीरो है, किसी के अंदर हीरो है तो सही, बड़ी माजरत के साथ। और इतने मुश्किल जो पासवर्ड लगा के रखते हो ना, इसीलिए कि अंदर इतनी गंदगी भर रखी है कि आप सोचते हैं कि किसी को पता चल जाएगा तो हमारा क्या होगा। आपको लोगों का ख्याल है, आपको रब का ख्याल नहीं है, अल्लाह का ख्याल नहीं है। इश्क मुस्तफा